نزلت من عند اللہ، یہ ساری نعمتیں مجھے اللہ کے پاس سے آ رہی ہیں، اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، اور بے موسم پھل اللہ کیسے دے سکتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک پھل آ گیا بے موسم تو اس کی کلاس لے لی۔ تم اپنی بیٹیوں کے موبائل کا حساب نہیں لے سکتے ہو، تم اپنے بیٹیوں کا موبائل میں چیک نہیں کر سکتے ہو کہ اس میں اتنے لڑکوں کے نام کیوں ہیں، تم اپنے بیٹیوں کا نیٹ انٹرنیٹ کنیکشن چیک نہیں کر سکتے ہو، تم اپنی بیٹیوں کی فرینڈ لسٹ نہیں دیکھ سکتے ہو، تم اپنے بہنوں کا امتحان نہیں لے سکتے ہو، تم اپنے بہنوں کی کلاس نہیں لے سکتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اندازہ لگائیے اور غور کریے، فرمایا اللہ کے نبی نے تیرا شوہر ہی تیرے لیے جنت ہے اور تیرا شوہر ہی تیرے لیے جہنم ہے، تو چاہے تو خدمت کر کے جنت میں چلی جا، تو چاہے تو نافرمانی کر کے جہنم کی شکار ہو جا۔ نوجوانوں، ایک چیز تمہارے لیے، اللہ کے نبی نے جنت میں جانے کا ایک اور راستہ بتایا ہے، اس راستے کو دیکھو، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من یضمن لی بین لحییہ و بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ اللہ کے رسول نے ایک راستہ بتایا، اور راستہ یہ ہے کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو شخص، مرد و عورت سب اس میں شامل ہے، کہ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، من یضمن لی بین لحییہ، جو مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دے کہ وہ اپنی زبان کو ہمیشہ سچ بولنے میں اور صحیح جگہ استعمال کرنے میں استعمال کرے گا، سچائی میں اور سچ راستے میں، گالی نہیں دے گا، غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کرے گا۔ من یضمن لی بین لحییہ، جو دونوں داڑھی کے داڑھ کے بیچ میں یعنی زبان کی ضمانت دے دے کہ وہ سچ بولے گا، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی کسی کی غیبت نہیں کرے گا، کبھی کسی کی چغلی نہیں کرے گا، کبھی کسی کو گالی نہیں دے گا، کبھی اپنی زبان کو لغویات میں نہیں استعمال کرے گا، جو مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دے، وبین رجلیہ، اور جو اپنے دونوں پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے کہ وہ اس کو اپنی بیوی کے علاوہ غلط راستے پر، غلط جگہ پر استعمال نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی، اپنی زبان کا وہ غلط استعمال نہیں کرے گا اور اپنی شرمگاہ کا وہ غلط استعمال نہیں کرے گا، اللہ کے نبی کہتے اضمن لہ الجنہ، میں اس کو ضمانت دیتا ہوں وہ جنت میں جائے گا، میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی شرمگاہ کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور زبان کا صحیح استعمال کرنا، یہ گارنٹی ہے اس بات کی میرے بھائیوں کی آدمی جنت کا مستحق ہے، جنت کا مستحق ہے۔ سراکاری پر کیسے کنٹرول ہو، یہ چیز بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، لوگ اس کو بہت معمولی سمجھ رہے ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ، میرے پیارے ساتھیوں، راستے ہموار ہو جاتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ۔ دیکھ لیجیے آپ نیپال کی سرزمین پر کس طریقے سے بھوکمپ آیا اور زلزلے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شراب بہت زیادہ پی جانے لگے گی اور زناکاری حد سے بڑھ جائے گی، تب تم زمین کے دھس جانے کا اور زلزلوں کا انتظار کرنا۔ اور اس بات کا گواہ میں ہوں کہ نیپال کی دھرتی پر، نیپال کی سرزمین میں یہ دونوں چیزیں بہت ہی عام ہیں۔ شراب تو اتنی عام ہے کہ ہر پان بیچنے والے کی اور سگریٹ اور بیڑی کی دکان پر بھی آپ کو شراب بکتی ہوئی نظر آئے گی، ہر چائے کی دکان پر آپ کو شراب بکتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ کوئی دکان کھولیں شراب کی تو آپ کو گورنمنٹ سے لائسنس لینا پڑے گا، لیکن نیپال کے اندر شراب بیچنے کی آزادی ہے، کوئی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی لڑکی کو لے کے ہوٹل میں جا رہے ہیں تو کم سے کم آپ کو آئی ڈی دینا پڑے گی، آئی ڈی اپنی اور اس لڑکی کی،
پھر اس میں رشتہ دکھانا پڑے گا. آپ کی بہنیں تو رہ سکتے ہیں, آپ کی بیٹی ہے تو رہ سکتی ہے, آپ کی بیوی ہے تو اپنے ساتھ ہوٹل میں رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایسی آئی ڈی نہیں ہے تو آپ نہیں رکھ سکتے. یہ الگ بات ہے کہ فرضی ہوٹل 2-4 گھنٹے کے لیے ڈپلیکیٹ آئی ڈیاں لگا کر یہ کام بھی کروا رہے اور اپنا ہوٹل چلا رہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہاں زناکاری کی اجازت نہیں ہے. لیکن نیپال کے اندر اگر ایک ماں کی ایک بیٹی اور گھر میں کوئی باپ نہیں کمانے والا اور بیٹی اپنی اور ماں اپنی بیٹی کو دھندے پہ اتارنا چاہے تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں. وہ اپنے گھر کو زنا کا اڈا بنا سکتی ہے, کیونکہ وہاں زناکاری کو دھندا کہا جاتا ہے, اس کے کوئی لائسنس لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ زناکاری جہاں بڑھے گی اور شراب سب سے زیادہ جہاں پی جانے لگے گی, زناکاری جہاں ہوگی وہاں تم زمین کے دھس جانے کا اور زلزلوں کا انتظار کرنا. میرے بھائیو, آج نیپال کی باری تھی, نیپال میں زلزلے آئے. یاد رکھو موالو, یہ زلزلے ہماری دھرتی پر بھی آ سکتے ہیں اگر ہم نے شراب نوشی اور زناکاری پر کنٹرول نہیں کیا تو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کی جو آدمی ضمانت دے دے, زبان کی اور شرمگاہ کی, میں ضمانت دیتا ہوں جنت میں جائے گا. آؤ ایک اور راستہ دیکھتے ہیں جنت میں جانے کا. قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. 2 جنتیں ہیں. اور رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کیا مطلب؟ رب کے سامنے کھڑا ہونے سے کیا مطلب ہے؟ ڈر گیا, ہم کھڑے ہو رہے ہیں تو ڈر گیا, یہ مطلب ہے نا؟ نہیں, مطلب یہ ہے جو اپنے رب کے مقام و مرتبے سے ڈر گیا. نوجوانوں, جب شراب کی بوتل ہمارے ہاتھ میں ہو, نوجوانوں جب شراب کی بوتل ہمارے ہاتھ میں ہو اور ہم دیکھ رہے ہو کہ میرا باپ نہیں دیکھ رہا ہے, میرا بھائی نہیں دیکھ رہا ہے, اور ہم پینا چاہ رہے ہیں کہ چلو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, اس موقع پر خدا کا خوف ہمارے دل میں آ جائے اور یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ باپ نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا, بیوی نہیں دیکھ رہی تو کیا ہوا, بھائی نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا, اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. اور شراب کی بوتل کو اسی وقت ہم زمین پر دے مارے اور اپنے ہونٹوں پر اس کا جام نہ لیں, اس کو نہ پیے اور پھوڑ دیں, شراب کی بوتل کو ہٹا دیں. جو اپنے رب کے مقام سے ڈر گیا, ایسے آدمی کے لیے 2 جنتیں, ایسے آدمی کے لیے جنت ہے. زنا کے لیے جا رہا ہے, لڑکی بلا رکھی ہے, لڑکی کے پاس بھی ٹائم ہی ٹائم ہے, آپ کے پاس بھی ٹائم ہی ٹائم ہے, ہوٹل کی بکنگ ہو چکی ہے, یا تنہائی میں دوست نے بھی آپ کو اپنا کمرہ دے رکھا ہے کہ آج تم میرے کام آ جاؤ, کل ہم تمہارے کام آ جائیں گے. آپ نے پورا وقت نکال لیا ہے, لڑکی بھی پوری طریقے سے رضامند ہے. ایسے موقع پر اگر اللہ کا خوف تمہارے اندر آ جائے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے, آپ اسی وقت دھتکا ہٹ ہٹ چلیے زناکاری سے دور ہٹ جا, ہم نہیں دیکھیں گے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جو اپنے رب کے مقام و مرتبے سے ڈر گیا, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, اس کے لیے 2 جنتیں ہیں, اس کے لیے جنت ہے. تو پی رہا کیوں پی رہا ہو, اور تیرے باپ کا کیا یار, باپ میں اپنے پیسے سے پی رہا ہوں, تیرے پیسے سے پی رہا ہوں. تو مقام و مرتبے سے ڈر گیا, اس کے لیے جنت ہے. اس واقعے کو اٹھاؤ بنی اسرائیل کا, حدیث کے الفاظ تو یہ بخاری کے اسرف الرجل علی نفسی, ایک آدمی نے اتنے گناہ کیے تھے, اتنے گناہ کیے تھے کہ اس کو یقین ہو گیا کہ میرا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. تو اس نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو جمع کیا اور ان کو وصیت کر دی. دیکھیے ڈر, دیکھیے ڈر, ڈر دیکھیے. اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور بچوں کو جمع کرنے کے بعد وصیت کی, اے میرے بیٹو, جب میں مر جاؤں, جب میری روح نکل جائے تو تم میری روح کو نکلنے کے بعد میرے بدن کو, میری باڈی کو جلا دینا, اس کو راکھ بنا دینا, توڑ مروڑ کر اس کو راکھ بنا دینا, اور پھر سمندر کے کنارے کھڑے ہو جانا اور ہوا میں اس راکھ کو اڑا دینا. وہ راکھ ہوا میں اڑتی ہوئی سمندر میں ادھر سے ادھر بہ جائے گی. بیٹوں نے پوچھا ایسا کیوں, سب لوگ دفن کرتے ہیں اور میں تم کو جلا دوں, سمندر میں اڑا دوں تمہاری راکھ کو. اس نے کہا بیٹو, اگر اللہ
میری ڈیڈ باڈی میں روح ڈالنے میں کامیاب ہو گیا، اگر اس کو قدرت ہو گئی اور اگر اس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا، اگر اللہ نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا اور میری باڈی میں روح ڈال کر مجھے دوبارہ اٹھا دیا، تو ایسا سخت عذاب دے گا جو میں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، وہ مجھے دردناک عذاب دے گا۔ میرے بیٹوں، میرے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، اس لیے میری راہ کو اڑا دینا ہوا میں، سمندر میں۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بچوں نے ایسا ہی کیا، اس کی ڈیڈ باڈی کو جلا دیا، راکھ بنا دیا، سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ نے اس کی راکھ کو حکم دیا جمع ہو جا، اللہ نے ڈیڈ باڈی کو حکم دیا زندہ ہو جا، زندہ ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا، اس بنی اسرائیل کے اس آدمی سے، اس کے مر جانے کے بعد، راکھ کر دیے جانے کے بعد، سمندر میں اس کی راکھ کو اڑا دیے جانے کے بعد بھی اللہ نے اس کی راکھ کو جمع کرنے ہونے کا حکم دیا۔ راکھ جمع ہو گئی، اللہ نے کہا ڈیڈ باڈی بن جا، ڈیڈ باڈی بن گئی، اللہ نے کہا زندہ ہو جا، زندہ ہو گیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا ایسا کرنے پر تجھے کس چیز نے مجبور کیا؟ لوگ دفن ہوتے تھے، تو نے اپنے بیٹوں کو ایسا کرنے پر کیوں مجبور کیا؟ تجھے کس ابھارا ہے؟ ماں حمالہ کا تجھے ایسا کرنے پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ اس نے ایک ہی جواب دیا، من خشیتک، من خشیتک، اے اللہ تیرے ڈر نے، اے اللہ تیرے خوف نے، اے اللہ تیرے ڈر نے، تیرے خوف نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا، اگر تو مجھے دوبارہ زندہ کر دے گا تو عذاب دے گا۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں، میرا بندہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، اس نے میرے خوف سے، میرے ڈر سے، جہنم کے عذاب کے ڈر سے ہی ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا اپنے بچوں کو، اور جو میرے ڈر سے ایسا کرنے پر مجبور کیا، جو مجھ سے اتنا ڈرتا ہو، میں اس کو جہنم میں کیسے داخل کر دوں؟ جاؤ اس آدمی کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ اور ایسے خوف خدا کرنے والے، خوف خدا والے آدمی کو، جس کے اندر اتنا خدا کا خوف تھا اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے مقام و مرتبے سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، تو یہ آدمی بھی جنت کا مستحق ہے۔ یعنی جنت میں جانے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے، اور ایسے انسان کو بھی جنت ملتی ہے۔ کتنے راستے ہیں جنت میں جانے والے، اور کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے ان راستوں میں، کتنا پیسہ۔ لوگ تو اتنے اپنے ضمیر میں جھانک کر دیکھیں، پوچھے سوال کریں۔ کل بھی میں نے کہا تھا اور آج زیادہ تعداد ہے، اس لیے آج کہتا ہوں کہ لوگ دیکھیں کتنی بڑی تعداد ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ تعداد اس وقت بھی ہونی چاہیے جب آپ کے مئو کا بھی کوئی مقامی مولوی جب تقریر کرو، لیکن نہیں، کوئی خاص مقرر آ رہا ہے تو آپ کی بھیڑ ہو رہی ہے۔ کہیں نہ کہیں تو ایمان کی کمزوری ہے، کچھ کمزور ہے، کہیں تو ہے، ورنہ آج ایسی مثالیں نہ دی جاتی۔ مولوی صاحب مئو میں بہت جلسے چل رہے ہیں، ایک دن میں 4 5 6 جلسے ہو رہے ہیں، اور کل تو مجھ سے کسی نے کہا مولوی صاحب جتنے جلسے ہوئے ہیں یہ سب IPL تھے، 9 تاریخ آج جو ہے یہ فائنل ہے۔ ایسے ایسے لوگ ملے مجھ کو کہنے والے۔